الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ بالصدق والصفاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفديناه بذبح عظيم وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين لي خمسة أطفي بها حر الوباء الهاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة ما بعدهم من نسلهم قد جاءني من قبلهم العابد والباقر والصادق والكاذب ثم الرضا ثم التقي ثم النقي ثم عسكري ثم مهدي هادي حضرت امام الخلق اے مظہر نور خدا بلغ العلا بالکمال مولا علی مشکل کشا کشف الدجا بجمالہ حسنین جان فاطمہ حسنین جان فاطمہ حسنت جمیع خصالہ یعنی محمد مصطفیٰ صلوا علیہ وآلہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم عزیزان محترم سامعین سبیل احترام پروردگار عالم کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے روئے زمین پر جب اپنی مخلوق کو دو حصوں میں تقسیم کیا تو ہمیں اس حصے میں رکھا جسے مسلمان کہا جاتا ہے پہلا فخر اس بات پہ ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں کلمہ کو بنایا مسلمان بنایا حلال و حرام میں تمیز کرنے والا بنایا پروردگار عالم نے ہمیں ان بندوں میں رکھا جن بندوں کو وہ پسند کرتا اچھا مسلمان بنانے کے بعد ایک اور فرق مسلمان تو ہوئے شکر خدا کا یہ ہے کہ اس نے ہمیں اہل سنت و جماعت میں سنی بنا یا رسول اللہ کے نعرے سے پیار کرنے والا بنا میرے دادا مرشد سید شاہ عالم مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سید العلماء فرماتے تھے کسی کی جے بجے ہمیں پکارنا کیا غرض ہے کسی کی جے بجے ہم کیوں پکاریں کیا غرض ہم کو ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ اور یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا جڑا سارے لوگ زور سے بولیں یہ میں ناچنا نہیں ہوں کہ میں صرف پڑھتا چلا جاؤں اور آپ خاموش سنتے رہتے مجھے ضرورت پڑتی ہے آپ بولو گے تو مجھے ایسا لگے گا کہ میں جو بول رہا ہوں تو آپ تک پہنچ رہی ہے میری کہی ہوئی آپ کے کانوں سے دل تک پہنچے تو اس کا ریپلائی جو ہے
اس ایکشن کا ریئیکشن آپ کی زبان سے سبحان اللہ کی صورت میں ہونا چاہیے. جی میں یہ نہیں کہوں گا کہ نعرہ لگا دیجیے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ جو ہے وہ مچل کے کہیے اور جو ہے کھڑے ہو کے کہیے، بیٹھ کے کہیے، آپ کی مرضی چاہے جیسے کہیے. یہ ذمہ داری آپ کی ہے. آپ کے کانوں پہ کرامت کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں، نبی کے نام پر تڑپ کے جھوم کے بولو گے تو وہ لکھ دیں گے کہ پروردگار مولا میں اپنے میرے بندے تیرے حبیب کے نام پہ بول رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عاشق رسول تھے. کیونکہ جب عشق ہے تو عشق کا اظہار چھاؤں میں بیٹھے اندھیرے میں، وہ اندھیرے میں نہیں ہے. جی ابھی ہمارے دلوں کا نور سب کو دیکھ رہا ہے نا. تو ذرا جب تک بیٹھے ایک دم چاق و چوبند ہو کر بیٹھے، تھوڑی دیر میں حضور اشرف ملت قائد اہل سنت تشریف لائیں گے اور وہ آپ سے مخاطب ہوں گے، آپ نصیحت کریں گے اور خود آل رسول اپنے گھر کی بات آپ کو بتائیں گے. ہم لوگ تو در والے ہیں، ہماری ڈیوٹی در رسول پہ لگی ہوئی ہے. ہم در والے ہیں، وہ گھر والے ہیں. اور پروردگار سے یہ دعا ہے کہ پروردگار موت نہ آنا، موت اس وقت تک نہ آئے جب تک کہ ہم سارے لوگ آل محمد کے در والے بنے. زندہ رہیں تو اسی در پہ رہیں، موت بھی آئے تو اسی در پہ ہے نا. میں اسی لیے کہتا ہوں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان جائے. ابھی تو مان جا، قیامت میں مصطفیٰ نہیں مانیں گے جب تک کہ تیری شفاعت نہیں کر دیں گے، جب تک کہ تجھے جنت میں لے کے نہیں چلیں گے. عزیزان محترم، تھوڑی دیر کے لیے آپ کی سماعتوں کے درمیان حائل ہوا ہوں. میں نہیں جانتا کہ جرسیما چرودہ کے لوگ کتنے ذوق سے سنتے ہیں مجھے نہیں پتا. آج پہلی بار پتا چلے گا کہ آپ سنتے کیسے اور سمجھتے کیسے. میں اشاروں میں کافی ساری باتیں کر کے نکل جانے کا عادی ہوں، اس لیے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بات زبانی کہہ دی جائے. کبھی کبھی قرآن کا اسلوب بھی اپنانا چاہیے کہ بات بن بھی جائے، بات بگڑنے لگے. تو ہمیں اللہ کا شکر اس پہ ادا کرنا چاہیے کہ پہلے تو اللہ نے مسلمان بنایا ہے نا. ہمیں در بدر نہیں چھکایا، اپنے در پہ اپنے در پہ سجدہ کرنے والا. پھر اس پہ یہ احساس کہ اپنا گھر در دیا تو مسلمان بنایا، اپنے حبیب کا دامن دیا تو پھر سنی جنتی اہل سنت و جماعت بنایا. اور پھر اس پہ کیا کرم کیا؟ سنی بنایا نا تو پھر کرم یہ کیا کہ کسی کو عبد القادر غوث اعظم دیا، کسی کو معین الدین چشتی دیا، کسی کو مخدوم اشرف دیا، کسی کو تاج الاولیاء سید محمد تاج الدین دیا، کسی کو کلیئر کا تاجدار صابر دیا، تو کسی کو مالہرہ کا تاجدار برکات دیا. یعنی اپنے حبیب کی آل کے ہاتھوں میں دے کے کہا اب تم اس در پہ بک گئے ہو. جو ان اللہ والوں کے در پہ بک جاتا ہے اس کی دنیا کی سبق آتی ہے. اس کی کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتا. میں ایک گزارش چھوٹی سی، اس کو تنبیہ سمجھ لیں، نصیحت سمجھ لیں، میری طرف سے گفٹ سمجھ لیں، تحفہ سمجھ لیں. جب بھی نعرہ لگائیں تو وہ نعرہ لگائیں جو رسول کے دور میں لگائیں ہے نا. وہ نعرہ لگائیں جو سرکار کے دور میں لگائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پھر نعرہ حیدر. اس کے بعد علماء کے کے نعرے. ہم جیسے تو آتے جاتے رہیں گے. علی اگر سینے میں آ گیا تو پھر کوئی قطب ہو جائے گا، کوئی صادق ہو جائے گا، کوئی خواجہ ہو جائے گا، کوئی وقت کا مخدوم. مسئلہ
علی ہمارے ہیں. ہم نے کبھی دعوی نہیں کیا. ہم نے دعویٰ نہیں کیا تو سب سوچتے ہیں ہمارے ہیں. آپ کے نہیں ہیں، علی ہمارے ہیں. اس لیے کہ علی ولایتیں بانٹتے ہیں اور کائنات کا سارا ولی اہل سنت و جماعت میں ہے. دیوبند میں نہ اہل حدیثوں میں، نہ سلفیوں میں، نہ نیچریوں میں، نہ چکرالیوں میں، نہ رافضیوں میں. ایک ولی دیوبندیوں میں دکھا دو، ایک ولی اہل حدیثوں میں دکھاؤ، ایک ولی قادیانیوں میں دکھاؤ، ایک ولی رافضیوں میں دکھاؤ. کہیں نہیں ملیں گے ولی. اگر ولی ملے گا تو صرف اور صرف اہل سنت و جماعت میں ملے گا. بغداد میں جاؤ گے تو پیران پیر ملیں گے، اجمیر میں جاؤ گے تو معین الدین چشتی ملیں گے، کلیت میں جاؤ گے تو صابر پاک ملیں گے، کچھوچا میں جاؤ گے مخدوم اشرف ملیں گے، سرکار قلم ملیں گے، اعلیٰ حضرت اشرفی میاں ملیں گے. مالہرا آؤ تو شاہ برکت اللہ ملیں گے، ابو الحسین احمد النوری ملیں گے، حمزہ عینی مالہروی ملیں گے. زور سے جہاں چلے جاؤ تو کائنات عالم میں حکومت علی کے بیٹوں کی، علی کے لالوں کی ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کسی جماعت میں مولوی کتنے ہو گئے یہ حقیقت نہیں ہے. مولوی ہونا کسی جماعت میں 100 200 500 1000 10,000 50,000 مولوی ہو گئے تو وہ حقیقت نہیں. اللہ دکھاتے انگلیس بھی تھا. جاہل آدمی انگلیس تھوڑی بنتا ہے. وہ اتنا کر لیتا ہے کہ اوور ڈوز ہو جاتا ہے، پھر برداشت کے قابل نہیں بچتا تو پھر وہ انگلیس ہو جاتا ہے نا. ابن تیمیہ بھی عالم تھا، ہاں اسماعیل دہلی بھی عالم تھا، احمد رائے بریلوی بھی عالم تھا، اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوہی، قاسم نانوتری، سب عالم تھے ہے نا. عالم ہونا اگر دلیل حق ہوتا تو بہت سے فرقے دعویٰ کرتے ہیں. ہم سے پوچھو ہمارے یہاں بہت عالم ہو گئے، ہمارے یہاں بہت عالم، کہاں بہت عالم. کبھی حق کی دلیل کیا ہے؟ کہ حق کی دلیل صرف یہ ہے کہ جس کے پاس ولی ہو، کہ عالم پر بڑھ کے کرتا ہے. ولی وہ ہوتا ہے جس کے سامنے سے پردے ہٹائے جاتے ہیں. وہ پہلے دیکھتا ہے پھر اپنی زبان سے جب ولی دیکھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ ولی دیکھتا ہے تو کہتا ہے ماں حسینی مذہب تو حیدری. زور سے کہیے. ترجمہ کر دوں گا اس کا. ماں حسینی مذہب وہ حیدری، پر دلے دشمن چنی شیخ خنجری. کیا کہا؟ ارے کون کہہ رہا ہے؟ بابا فرید گرد شکر چشتیوں کا امام، غریب نواز کا چہیدہ. یہ وہ بابا فرید ہے کہ جب اس کے پہلو کو پکڑ کر فرید الدین کے مرشد گرامی نے کعبے کے سامنے کہا رب میں نے تیرے لیے تحفے میں فرید لایا ہے، تو کعبے سے آواز آئی ہمیں قبول. میں اس بابا فرید کی بات کر رہا ہوں. اچھا کون ہے پتہ ہے بابا فرید؟ فاروق اعظم کی اولاد، سیدنا عمر کی اولاد. فاروق اعظم امیر المومنین، خیز المنافقین، آیت من آیات اللہ، معجزت من معجزات رسول خدا، مراد مصطفیٰ، دعائے مصطفیٰ. جی کہتے ہیں کہ بعد وصال حضرت عمر ایک دن مولا علی ایک چادر اڑے جا رہے تھے اور چادر پہ پھٹی ہوئی تھی چادر، اس پہ پیون لگے تھے، داغ چٹی لگی. اس نے پوچھا امیر المومنین ایک نئی چادر کیوں نہیں لے لیتے؟ ایک نئی چادر خرید لو، آپ بہت پرانی ہو گئی. فاروق اعظم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دی ہوئی چادر تھی. مولا کائنات کہتے ہیں کیسی بات کرتے ہو، یہ چادر میں خود سے جدا نہیں کر سکتا، یہ مجھے میرے دوست عمر نے دی ہے. زور سے، یہ مجھے میرے دوست
کوئی کہ میں علی کو چاہتا ہوں اور عمر پسند نہیں، تو سمجھ جانا اس کے دل میں علی ابھی تک آئے نہیں، کہ جہاں علی جاتے ہیں وہاں ابو بکر بھی ہوتے ہیں، وہاں عمر بھی ہوتے ہیں۔ کمال کر دیا لوگوں نے۔ کس چیز کا نام عشق علی ہے؟ عشق علی کس کو کہتے ہیں؟ محبت علی کس کو کہتے ہیں؟ تم نے راہ میں بیٹھے ہوئے کسی دین فروش سے پوچھا ہوگا کہ علی کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے علی کو بابا فرید سے جانا ہے، غوث پاک سے جانا ہے، معین الدین چشتی سے جانا ہے، ہم نے قطب الدین بختیار کاکی سے جانا ہے، ہم نے نظام الدین محبوب الہی سے پوچھا بتاؤ علی کس کو کہتے ہیں؟ تو محبوب الہی کہتا ہے۔ کیا محبوب الہی نظام الدین اولیاء کہتے ہیں؟ نظام الدین حیادار کہ گویت بندے شاہ، نظام الدین حیادار کہ گویت بندے شاہ، کمینہ یک گدا باشا قمبر اورا۔ کہتے ہیں نظام الدین کو حیا آتی ہے کہ وہ خود کو علی کا غلام کہے، میں علی کا غلام نہیں ہوں بلکہ علی کے غلاموں کا بھی غلام ہوں۔ آؤ غریب نواز سے پوچھو کہ مولا علی کس کو کہتے ہیں؟ معین الدین حسن چشتی سنجری سے پوچھو کہ غریب نواز کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں اوصاف علی بگفتگو ممکن نہیں۔ مقرر کی کیا حیثیت کہ علی بتا دیں، مقرر کی کیا حیثیت، خطیب کی کیا حیثیت، مفتی کی کیا حیثیت، محقق کی اور محدث کی کیا حیثیت کہ وہ علی بتائے؟ اس لیے کہ دنیا کا سب سے بڑا پی ایچ ڈی ہولڈر اور دانشور سب مل جائیں تو مصطفیٰ کے جھوٹوں کی تاریخ نہیں بیان کر سکتے، کہ جس کے جھوٹوں کی تاریخ نہ بیان ہو سکے، جو قدموں میں ہو، علی جو مصطفیٰ کے کاندھے پہ ہے، اس کی تعریف کیسے ہو سکتی؟ ہندوستان ٹیریٹری کے بادشاہ ولایت کو معین الدین چشتی۔ یہ ہندوستان یہ وہ جگہ ہے جہاں ولایت صرف سرکار غریب النواز۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت میں اگر غوث پاک کا بھی بیٹا ہے چشتی بندی مثال سنیں گے، امام حسن کے بیٹے حسن مصنع کے بیٹے سیدنا عبداللہ محض کے بیٹے جناب موسیٰ الجون کے بیٹے عبداللہ ثانی کے بیٹے موسیٰ ثانی کے بیٹے داؤد الامین کے بیٹے سید یحییٰ کے بیٹے سید زاہد کے بیٹے سیدنا عبداللہ ثالث کے بیٹے سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست بیٹا پیران پیر سید عبد القادر جیلانی اور پیران پیر کا شہزادہ سید عبد الوہاب سیف الدین کا شہزادہ سید عبد الرحیم کا بیٹا علی احمد صاحب قدیار۔ یہ شجرہ ہے جو ہمیں مصطفیٰ سے ملا ہے۔ اوروں کی بات نہ کرو، جن کی پتنگیں کٹ گئی ان کی ڈور کی خبر نہیں ہے، ایران و توران سے آتے ہیں، ہم وہ ہیں جو کربلا سے نجف جاتے ہیں، نجف سے مدینہ۔ ہمارا تو شجرہ بندھا ہوا ہے، جو علماء بیٹھے ہوئے ہیں، امام بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے آپ جس سے مرید ہو جائے، قادری سلسلے میں، چشتی سلسلے میں، سہروردی سلسلے میں، نقشبندی سلسلے میں، اشرفی سلسلے میں، برکاتی سلسلے میں، صابری سلسلے میں، منوری سلسلے میں، نوری سلسلے میں، فضلی سلسلے میں، جس سلسلے میں مرید ہو جائیے گھر جا کے اپنے پیر کا شجرہ اٹھائیے۔ خدا کی قسم اگر مصطفیٰ سے پہلے علی کا نام نہ ملے تو جو چور کی سزا ہے وہ ہماری ہے۔ تمہارے شجرے پر آ کے کہہ رہے ہیں مدینہ بغیر نجف جارے نہیں آتا۔
کے مدینہ لے جائے پھر وہ مدینہ نہیں لے جائے گا، پھر وہ مدینہ نہیں لے جائے گا۔ اس کا حال یہی ہے عزیزان محترم، جیسے دلی اترو تو وہاں سواری لگی ہوتی ہے، نظام الدین نظام الدین نظام الدین نظام الدین۔ اب بیچارہ سنی پہنچا، پیٹی ویٹی لے کے اٹیچی بیگ لے کر کے اترا تو سامنے آواز لگا رہے تھے دلی اسٹیشن پہ، نظام الدین نظام الدین نظام الدین۔ جلدی سے دوڑ کے چڑھ گیا، بیٹھ گیا، چلیے، اور رکشے والا مسکرایا، لے کے چلا، اور لے آنے گیا نظام الدین جانے کے بجائے سیدھا تبلیغی مرکز ہے نا۔ سواری بٹھائی نظام الدین کی، اتارا تبلیغی مرکز میں، سواری بٹھائی محبوب الہی کی، اتار دیا دیوبند کے مرکز میں۔ تو ہمارے درمیان بھی کچھ ایسے لوگ ہیں سواری مدینے کی بٹھاتے ہیں، رستہ نجف سے ہو کے جاتا ہے، شارٹ کٹ مارنے لگتے ہیں، پتہ چلا مدینہ تو نہیں پہنچے تو حضرت میں ضرور پہنچ گئے، جہنم میں ضرور پہنچ گئے۔ جسے مدینہ جانا ہے پہلے اسے کربلا جانا پڑے گا اور اسے نجف جانا پڑے گا، اس لیے کہ مدینے کا راستہ بغیر کربلا کے نہیں جاتا، بغیر نجف کے نہیں جاتا۔ کل جا کے اپنے اپنے مرشدان گرامی کے شجرے اٹھا کے دیکھیے گا، تمہارے شجرے بتائیں گے بغیر علی کے مصطفیٰ کا پتہ نہیں۔ ہندوستان چشتیت کی آماج بات جی، یہاں چشتیت کا غلبہ ہے۔ یہ ٹیریٹری جو ہے وہ رسول خدا نے معین الدین حسن چشتی سنجری غریب النواز کو دی ہے۔ اب یہاں جو آئے گا وہ چشتی رنگ میں رنگا ہوا ہوگا، اگر وہ غوث اعظم کا پوتا بھی آئے تو اس یہاں پہ اگر آئے بھارت میں تو پھر اسے چشتی بن کے رکھنا ہوگا۔ یہ مجبوری نہیں ہے، یہ اولیاء اللہ کا بھائی چارہ ہے، کوئی اس کو مجبوری بنا محمول کرتے جی۔ تو عزیزان محترم میں یہ کہہ رہا تھا کہ غریب نواز کہتے ہیں اوصاف علی وگفتگو ممکن نیست، علی کی تعریف زبان سے تو نہیں ہو سکتی، زبان سے نہیں ہے، تو میں کہوں وہ صحیح ہے جس کی تعریف میں قرآن کی 800 آیت، کتنی لکھو، نوٹ کرو، ریکارڈ کرو، جا کے پوچھو علماء سے، نہ بتائیں پہلے کہیں ہمیں نہیں معلوم یا ایسا نہیں ہے۔ میں دلیل دوں گا، عبداللہ ابن عباس صحابی رسول حبر الامہ بحر العلوم فرماتے ہیں، نبی کے صحابی کہتے ہیں کہ 300 آیتیں قرآن میں وہ ہیں جس میں علی کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یہ کس نے کہا؟ عبداللہ ابن عباس۔ اور حنبلیوں کے مقتدی و پیشوا علامہ ابن رجب حنبلی فرماتے ہیں 500 آیتیں قرآن میں ایسی ہیں جو مولا کائنات علی مرتضیٰ کی شان میں نازل ہوئی ہیں، ان کی فضیلت ان آیتوں میں بیان کی۔ 5 اور 3 کتنے ہوئے؟ 8۔ اور الصواعق المحرقہ میں علامہ ابن حجر مکی، یہ سنیوں کے علماء ہیں۔ میں نے پہلے آپ کو کہا کہ ہم عقیدہ صرف سنیوں سے لیں گے، اس لیے کہ مولوی کس کے پاس زیادہ ہیں یہ حق کی دلیل نہیں ہے، تمہیں یہ دکھانا پڑے گا کس جماعت کے پاس ولی ہے، ہدایت حق کی دلیل ہے۔ اگر کوئی کہے ہم حق ہیں تو کہنا ایک ولی لے آ، اور کہے ہو سنیوں تم، تو اللہ واللہ العظیم کہہ رہا ہوں، رائے پور سے لے کر نجف تک، رائے پور سے لے کر نجف تک، اور شمال سے لے کے جنوب تک، اور مشرق سے مغرب تک، روئے زمین کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جس پہ اہل سنت و جماعت کے اولیاء راج نہ کر رہے ہو، حکومت نہ۔ کمال یہ تھوڑی ہے کس کے پاس پگڑیاں زیادہ ہیں، جبے زیادہ ہیں، کمال یہ ہے کس کے پاس پھٹی چادریں زیادہ ہیں، کس کے پاس پھٹے ہوئے لباس زیادہ ہیں، کس کے پاس
کے پاس NOC ہے، نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ، اس لیے کہ جنت کا خالق خدا ہے۔ تو کیا اللہ نے کوئی آپ کو NOC دیا؟ کوئی آپ کے نام پہ رجسٹری بنائی؟ کوئی آپ کی ملکیت میں زمین دی کہ جہاں آپ گھر بنا کے پلاٹ کر کے بیچ رہے ہو بنگلے جنت میں؟ کہ بہلول پلٹ کے کہے گا نادان تجھے نہیں پتا، میں امام موسی کاظم کا غلام ہوں، ان کی جوتیاں سیدھی کرتا ہوں۔ کون موسیٰ کاظم؟ موسیٰ کاظم یہ بیٹے ہیں جعفر صادق کے، جعفر صادق بیٹے ہیں محمد باقر کے، محمد باقر بیٹے ہیں سید سجاد زین العابدین کے، زین العابدین یہ بیٹے ہیں امام حسین کے، اور حسین وہ ہے جو مصطفیٰ کے کاندھے پہ بیٹھا ہوا۔ چلیے گا کون شجرے یاد نہیں ہوں گے نا آپ کو، معلوم ہی کبھی پڑھا ہی نہیں۔ پیر صاحب سے مرید ہو گئے، گھر جا کے شجرے مر جائیں گے تو قبر میں رکھ دیجیے گا، یعنی فرشتے آگے جائیں شجرا دکھاؤ، جن گننا کے لیے آ رہے ہیں، وہ راشن کارڈ چیک کرنے کی شجرا دکھاؤ، نہیں نہیں، آپ سے قبر میں شجرا دیکھا نہیں جائے گا، پوچھا جائے گا، جو چیز پیچھی جاتی ہے اس کو دکھایا نہیں جاتا، اسے زبانی بتایا جاتا ہے۔ تمہیں بتانا پڑے گا کہ فلاں کے دامن میں تھا، اس نے فلاں کے دامن سے لگایا، اس نے فلاں کے دامن میں دیا، 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 اس نے فلاں کے شجرا بتا رہا ہوں، اس نے فلاں کے دامن میں دیا۔ یہاں تک کہ بات یہ آئے کہ اس فلاں نے میرے ہاتھوں کو علی کے دامن میں دیا، اور علی وہ ہے جن کا ہاتھ مصطفیٰ نے پکڑ کے کہا تھا من کنت مولا ہو جس کا میں مولا ہوں، صبح قیامت میں اس کا علی۔ علی کا نعرہ لگایا کرو۔ میں پہلے کہتا ہوں تمہیں خالی گھر چھوڑو گے تو جنات قبضہ کر لیں گے، علماء کے ساتھ مندر ناظر جنات آ گئے، خالی گھر نہ چھوڑو، کبھی کبھی فاتحہ درود کرتے رہا کرو، اور جنات آ گئے تو صحیح ہے خالی بھی کروا لیں گے، کہیں خبیث آ گئے تب، کہیں خناس آ گئے تب، خالی نہ چھوڑو۔ تم نے یا علی کا نعرہ لگانا چھوڑ دیا، کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ علی ہمارے ہیں، علی تمہارے نہیں ہیں، علی ہمارے ہیں، اس لیے کہ غوث ہمارے ہیں، اس لیے کہ قطب ہمارے ہیں، اس لیے کہ خواجہ ہمارے ہیں، ہمارے یہاں سلسلہ بیعت آج تک جاری ہے، اور یہ سلسلہ بتا رہا ہے جس کا سلسلہ قیامت تک نہیں ٹوٹے گا، وہی محمد عربی کے سلسلے۔ یہ جو سلسلہ ہے نا یہ قیامت تک کا سلسلہ برقرار ہے۔ کیا کہا غریب نواز نے؟ تو وہی تو کھڑا ہوں نا، بات آگے نکل گئی کہ اب پھر واپس جائیں گے۔ کیا کہا غریب نواز نے؟ اوصاف علی کا گفتگو ممکن، علی کی تعریف گفتگو میں ممکن نہیں ہے۔ اور علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنی آیتیں قرآن کی یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوئی، اے ایمان والوں، سب کے مخاطب اول علی کہتے ہیں۔ جتنی آیتیں کہہ رہے ہیں اے ایمان والوں، وہ سب آیتوں کے پہلے مخاطب علی ہیں، یعنی یہ بھی شان علی ہے کہ ایمان والوں کی سب سے پہلے پڑھا، جو ایمان والوں کی گنتی اور جنگڑنا میں سب سے پہلے اولو من اسلم علی جبر ابی طالب، جو سب سے پہلے اسلام وہ علی ابن ابی طالب۔ راوی کہہ رہا ہے کیونکہ راوی نے دیکھا کہ علی نے کلمہ پڑھا، مگر ہم سے پوچھئے تو ہم یہ بتائیں گے کہ راوی کو سمجھنے میں غلطی ہوئی، اس لیے کہ علی وہ ہے کہ جس دن کعبے میں علی پیدا ہوئے اسی دن علی کے بابا نے علی کو رسول خدا کے حوالے
علی تمہارے پاس پلے گے تو پہلے روز سے یہ 40 دن سے یا 4 ماہ کی عمر سے علی رسول کے بستر پہ پل کے بڑے ہوئے ہیں. نبی نے لعاب دہن پلایا, نبی کو دیکھ کر علی نے آنکھیں کھولی, نبی نے اپنی گود میں کھلایا, نبی نے پرورش کی, نبی نے ملادہ توڑ کے منہ میں رکھا, نبی نے انگلی پکڑ کر علی کو چلنا سکھایا, نبی نے علی کو بولنا سکھایا. تو جس کی تربیت خود مصطفیٰ کرے اسے کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی, وہ پیدائشی مسلمان ہوا کرتا. اس لیے کہ جب رسول نے کہا کون ہے میری مدد کرے گا, اس وقت علی 8 سال کے تھے یا 10 سال کے. کیا کہا, انا ناصرک یا رسول اللہ, میں آپ کا مددگار ہوں یا رسول اللہ. یہ نہیں کہا یا محمد, یا رسول اللہ میں آپ کا مددگار ہوں. اگر کہہ دیتے کہ یا محمد میں آپ کا مددگار ہوں تو ہمارے زمانے کے بڑے بڑے تبلیغی جماعت کے دورے کرنے والے اور بڑے بڑے ملا مولوی بیٹھ کے کہتے کہ علی نے کہا تھا محمد, یعنی ابھی تو رسول نہیں سمجھتے, صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے, اس لیے ایسا کہا تھا. اور اب چونکہ ان کا عقیدہ ایسا ہے کہ معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے, کہ جب تک محمد تھے وہ ایک لکھ دیتے ظاہر تھا کہ جب تک وہ تھے تب تک ناصر تھے دین کے. اب علی ناصر نہیں ہے, کیا کہا انا ناصر کا یا رسول اللہ, میں اے رسول اللہ آپ کا مددگار ہوں. یعنی علی نے بتایا کہ جب تک آپ رسول ہیں میں مددگار ہوں, تو قیامت تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ باقی رہے گا. گویا علی کا اعلان باقی رہے گا. جب تک کلمہ پڑھتے رہو گے امت میں مشکل کشا علی کے سوا اور کوئی نہیں ہوگا. اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں ابن حجر کہ حد یا اے ایمان والوں, اس کا مخاطب اول علی مولا کائنات. تو کیسے تو سمجھے نہیں. ایک صاحب کو اس علاقے میں 5 بچے, گڈو, ببلو, سونو, بولو, یہ تو نام رکھتے ہیں. اچھا نام بھی ہوگا تو بھی کہیں گے گڈو آ رہا, کلو آ رہا, مونو آ رہا. رسول اللہ کہتے ہیں بچوں کے اچھے نام. یہ گلو, یہ لڈن نکلا ہے, چھوڑو لڈنوں کو, یہ لڈن ہم کے نہیں چاہیے. ہمیں کون چاہیے پتا ہے؟ عباس, جعفر, علی, حسنین, سبتین. یہ سب سے پہلے خیال میں آئے گا جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھ کے بتایا ہے, یعنی علی جو مرتضیٰ آئے گا. ممکن نہیں ہے, وہی نہیں سکتا کہ علی کی تعریف گفتگو میں ممکن ہو جائے. اس لیے کہ نبی کے بال مبارک, منہ مبارک, اس کی تعریف کائنات مل کے نہیں کر سکتی. تو بال جو جدا ہو کٹ کے الگ ہو جائے, جب اس کی تعریف ممکن نہیں ہے تو علی تو وہ ہے جو نفس رسول ہے, اس کی تعریف کیسے ممکن ہو؟ اوصاف علی و گفتگو ممکن نہیں. چون بہر سمندر, چون بہر در سگو ممکن نہیں. یہ وہ کہہ رہا ہے جو انا ساگر بلا چکا ہے. وہ کہہ رہا ہے جیسے سمندر کو پیالے میں بھرنا ممکن نہیں ہے, ویسے ہی علی کی تعریف کر پانا ممکن نہیں ہے. اور پھر فرماتے ہیں من ذات علی را تواجبی کہہ رہا ہے, میں علی کی ذات ہے اس کے حق کے مطابق کہاں جان سکتا ہوں. اللہ دانم کہ مثل او ممکن نہیں, بس اتنا جانتا ہوں کہ علی کی طرح کائنات میں اور کوئی اور ہونا ممکن نہیں ہے. وہ ایک ہے جسے خدا نے علم کا تاجدار بنایا ہے, جسے خدا نے محمد کا وفادار بنایا ہے,
جسے صاحب ذوالفقار بنایا ہے، جسے مراد انما بنایا ہے، جسے حاصل کل کفا بنایا ہے، جسے خدا نے پیدا ہونے کے لیے اپنا گھر عطا کیا ہے. سب اپنے اپنے باپ دادا کے پشتینی حویلیوں اور مکانوں میں پیدا ہوتے ہیں. ملٹی نیشنل ہاسپٹلز میں پیدا ہوتے ہیں، میونسپل کارپوریشن کے اسپتال میں پیدا ہوتے ہیں، 5 سٹار ہاسپٹلز میں ولادت ہوتی ہے. بہت بڑا کوئی پیدا ہونے والا تو بکنگم پیلس میں پیدا ہو جائے گا، اس سے بڑی فضیلت نہیں ملے گی. کوئی جہاز میں پیدا ہوا، کوئی ٹرین میں پیدا ہوا، کوئی گاڑیوں میں پیدا ہوا. یہ ان کی قسمتیں ہیں. علی کی قسمت یہ ہے کہ علی خود خدا کے گھر میں پیدا ہوا. جب علی خدا کے گھر میں آئے تو دیوان سالک میں علامہ احمد یار خان گجراتی خلیفہ اعلی حضرت فرماتے ہیں، بنا اس واسطے اللہ کا گھر جائے پیدائش کہ وہ اسلام کا کعبہ ہے، یہ ایمان کا کعبہ. فرما رہے ہیں کہ اسلام کا کعبہ وہ ہے جہاں نمازوں کی سب درست کرتے ہیں. یہ ایمان کا کعبہ ہے جہاں دل کی ضد درست کرنی پڑے گی. سب کعبے کی طرف جھکے، دل حیدر کرنار کی طرف جھکے، تب جا کے انسان مکمل مومن ہے. مگر ایک بات یاد رکھنا، علی اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اللہ نہیں ہے. کوئی نادان مل کے یہ نہ کہے علی ہی اللہ ہے، علی ہی خدا ہے. ایسے لوگ مل جائیں گے، یہ سامنے نہیں کہیں گے، یہ پیچھے کہیں گے ہمارا علی ہی اللہ ہے. علی نے ایسے لوگوں کی، یہ اس کو گھوڑ نس کہتے ہیں ہمارے، یہ نہ ہو قدموں کی، یہ پیروں کی، تو آدمی دوڑ نہیں سکتا بچہ. تو علی نے ایسے لوگوں کی گھوڑ نسا. کیسے کہ جب آخر حیدر کرار علی کے مرتضیٰ حالت سجدہ میں تھے اور ایک تلوار لہراتی ہوئی علی کے مرتضیٰ کے مقدس سر پر آئی اور سر 2 حصہ ہوا، سر پہ پڑی، سر پہ زخم آیا تو موت کا وقت قریب آیا. ملکت موت کو دیکھا، زہر بھری تلوار کو دیکھا، اپنی موت کو قریب دیکھتے علی کہتے ہیں فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. بندہ کامیاب کب ہوتا ہے؟ جب نوکری لگتی ہے، جب گھر بنتا ہے، جب آفس بنتا ہے، جب جاب لگتی ہے، جب بزنس بہت ترقی پہ ہوتا ہے، جب باپ بنتا ہے، جب دادا بنتا ہے، جب بیٹے پوتوں کی شادی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے میں کامیاب ہو گیا. علی وہ ہے، موت آ گئی، تلوار لگ گئی، زخم لگ گیا، یقین ہو گیا کہ مرنا ہے، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یعنی یہ کامیابی کیسی ہے؟ مسکرا کے علی مرتضیٰ نے کہا ایک قوم ایسی پیدا ہو چکی ہے جسے قصیری کہا جاتا ہے، جو حافظیت کے چولے میں ہوتی ہے، وہ معاذ اللہ مجھ کو خدا کہتی ہے. یہ یہودیوں کی سازش ہے کہ مجھے خدا کہا جائے.
بے وفات یہ کہہ کر دنیا کو بتا دیا فزت ورب الکعبہ، میں بندہ ہوں خدا نہیں ہوں۔ اگر کسی کے دل میں علی کو لے کے شبہ ہے کہ وہ خدا ہے تو توبہ کرے، اس لیے کہ علی جسے سجدہ کرتا ہے وہ خدا ہے، علی بندہ ہے، خدا وہ ہے الحی القیوم لم یلد ولم یولد، جو زندہ ہے، جو قائم رہنے والا ہے۔ علی نہ تھے، پیدا ہوئے، پھر موت آئی، پھر ابو طالب کے بیٹے تھے، اور حسنین جیسے شہزادے دنیا میں تشریف لائے علی کے ذریعے، تاکہ پتہ چلے خدا وہ ہے، نہ اس کا کوئی باپ نہ اس کا کوئی بیٹا، علی وہ ہے جس کا باپ ابو طالب ہے، بیٹے حسنین کریمین ہیں، یہی کافی ہے کہ علی خدا نہیں ہے، علی بندہ ہے، بندہ خدا۔ یہ جو زہر گھول رہے ہیں نا دھیرے دھیرے معاشرے میں، ان سے بچیے۔ جیو نے اگر نیٹ فری کیا ہے مطلب کیا ہے؟ بیٹھ گئے لے کر کے تقریر سن رہے ہیں مولا علی کی فضیلت پر، کس کی؟ فلاں صاحب کی، فلاں صاحب کی، فلاں صاحب کی، فلاں صاحب کی، بہت اچھی تقریر کرتے ہیں، بہت اچھا بولتے ہیں۔ اچھا پہلے تمیز تو پیدا کیجیے کہ اچھا برا بتا سکے، دودھ اور دودھ میں فرق کرنا سیکھیے، پھر سنیے جس کو چاہے سنو، اتنی تمیز ہو تو سنیے، کس کو سننا ہے کس کو نہیں سننا۔ ایک گرام شربت میں ایک قطرہ پیشاب اگر ملا دیا جائے تو وہ ایک قطرہ پیشاب 100 لیٹر دودھ کو پاک نہیں کر سکتا، مگر وہ 100 لیٹر دودھ ایک قطرے کے لیے سے ناپاک ضرور ہے۔ سنیوں، میں نے عنوان ہی اس لیے رکھا کہ خدا کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور اس میں سنی ہیں، مسلمان ہیں اور اس پہ فخر یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری صفوں میں اولیاء اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ جس جماعت کا کنیکشن خدا سے ڈائریکٹ ہو رہا ہے وہی جماعت حق پر ہے، وہی جماعت راست پر ہے، وہی جماعت سے راہ مستقیم پہ کام کرتا۔ جن کے چہرے ابھی برابر اسلامی نہیں ہوئے، آپ ان کو اپنا آئیڈل بنا رہے ہیں، کسی ہوئی چپلوں جیسے چہرے لے کر کے لوگ آپ کو دین بتائیں گے۔ دین سننا ہے، یہ شفیع ملت آئیں دیکھ لینا تو ایمان بھی تازہ ہو جائے گا، ایمان بھی تازہ ہو جائے گا، اور دیکھ کے آپ کو ہوگا جو نبی کا 33 نسل کے بعد بیٹا ایسا ہے تو پھر مصطفیٰ جاتے رہنے کیسے ہیں۔ ہمیں دین وہ لوگ سکھائیں گے جن کے چہرے ہمارے جھوٹوں سے بھی بالکل ہیں۔ بتاؤ، اس لیے کہتا ہوں عزیزان محترم، کم سے کم اولیاء اللہ کے درس پہ جائیں، اولیاء اللہ کے در پہ آئیے، وہاں پہ زمین پاک کو جھکائیے، وہاں پر سر نیاز خم کیجیے، یہ وہ ہے چادر رحمت ڈالیں گے اور تمہیں اجمیر سے، بغداد سے، کچھوچے سے، مارانا سے سیدھا نجف، اور نجف والا پھر تمہیں مدینہ لے کے چلا جائے۔ میں یہی تو کہہ رہا تھا نا عزیزان محترم، یہ کتنے کمال کے لوگ ہیں، دجلہ کے کنارے بیٹھ کے کہتے ہیں لے جاؤ 5 درہم میں، 5 درہم میں کہوں اے بولو لے دانا اتنی سستی جنت بیچ رہے ہیں کہ کہیں NOC وغیرہ جنت کی ملی ہے آپ کو، تو مسکرا کے کہیں گے میں موسیٰ کاظم کا غلام ہوں۔ کون موسیٰ کاظم؟ کون موسیٰ کاظم بتائیے؟ موسیٰ کاظم کے بیٹے کو سید ابراہیم کہتے ہیں، ان کے بیٹے کو احمد، ان کے بیٹے کو محمود، ان کے بیٹے کو محمد، ان کے بیٹے کو عبدالکریم، ان کے بیٹے کو عبداللہ، ان کے بیٹے کو عبدالرحمن، ان کے بیٹے کو سید سراج الدین، اور سراج الدین کے بیٹے کو سید غیاث الدین، اور غیاث الدین کے بیٹے کو سیدنا معین الدین حسن چشتی ولی النواز کا۔ زوردار بات دھیرے سے نہیں کہیے تو زوردار ہوتی ہے، کیا دھیرے سبحان اللہ کہتے ہیں، زور سے کہیے۔
سنیے کہ غریب نواز کے جد کریم امام موسیٰ کاظم کی جھوٹیاں سیدھی کرنے والا دجلہ کے کنارے بیٹھ کر 5 درہم میں جنت دے رہا ہے. میں نے کہا حضور بس اتنا بتا دو یہ جنت کا NOC رجسٹری، یہ پیپر، یہ کھلونی، یہ 7/12 یہی سب کچھ ہوتا ہے نا ہمارے یہاں بھاشا الگ ہوگی. آپ کیا الگ ہوگی؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ رجسٹری جنت کی کیسے کرتے ہو؟ کیا کوئی پلاٹ لیا ہے جنت میں تو مسکرا کے کہیں گے اس کے جوتے اٹھاتا ہوں جس کا نانا جنت کا مالک ہے. میں نے بھی 2-4 دن پہلے ناگپور میں ایک بات کہی تھی کہ اگر کوئی آپ کے سامنے آ جائے اور کہے ہمارے مدرسے میں چندہ دو جنت مل جائے گی، ہمیں جمعرات میں روٹی کھلاؤ جنت مل جائے گی، ہمارے ہاتھ میں بیٹھ ہو جاؤ جنت مل جائے گی، تو ہاتھ پکڑ کے کہنا حضور بیٹھ تو ہو جاؤں، تجھے روٹی تو کھلا دوں، تجھے چندہ تو دے دوں، تجھے زکات و فطرہ تو دے دوں، جنت بھی ملے گی. پہلے یہ تو بتا جنت کی رجسٹری ہے، سرٹیفکیٹ ہے، 7/12 ہے، جنت کا NOC ہے؟ پوچھ لینا. اگر نہ بتا سکے تو اس کو بتا دینا. میں بتاتا ہوں جنت کی رجسٹری کا پیپر ہر مدرسے میں بخاری اور مسلم اور ترمذی کے اندر رکھا ہوا ہے. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ دونوں شہزادے جنتی جوانوں کے سردار ہیں جو دنیا میں بیٹھ کر بھی مالک ہے. جسے چاہے جنت دے دے، جسے چاہے جنت میں ساتھ ملے. چل کمال یہ ہے بابا فرید کا یہ شکل کیا کہہ رہے ہیں سمجھ گئے؟ بس یہ پہلا جملہ تھا تقریر کا. میں تقریر شروع کر دیتا ہوں. ایک شعر تھا جس کے بعد اتنی دور چلی گئی. آپ سوچئے جب شعر کا ہی عالم ہے تو سارا شعر بھی آئیں گے ان کا کیا عالم؟ تو بابا فرید کا ایک شعر ہے نا، ماں حسین مذہبم و حیدری بر دل دشمن چنی شیخ خنجری. کیا کہا؟ لوگوں کوئی پوچھے کون ہو تو کہنا میں حسینی ہوں. سینہ ٹھوک کے کہنا میں حسینی ہوں، سینہ پیٹ کے نہیں کہنا. سن لو ہم سینہ ٹھوک کے حسینی ہیں، سینہ پیٹ کے نہیں. سینہ ٹھوک کے حسینی گل تھے، سینہ ٹھوک کے حسینی زہیر بن یقین بجلی تھے، حبیب ابن مظاہر، جناب ابو سعید، نافع ابن ہلال، جابر ابن عروان غفاری، جان غلام حبشی، یہ سینہ ٹھوک کے تھے، سینہ پیٹ کے نہیں. جی کہ لگے سینہ پوری کرنے کا ہائے حسین ہائے حسین یا حسین کیا کر تو غم حسین منا رہے ہیں. غم حسین کا کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے حضرت ایوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف کے غم میں روتے تھے. تو ہم موبائل میں دیکھا نا اس نے حضرت ایوب یعقوب اپنے بیٹے یوسف کے غم میں روتے تھے. اب بولو دلیل ہے کبھی زندگی میں توفیق ہوئی جو اس نے آیت بتائی وہ اٹھا کے پڑھ لیا؟ آپ اندھے کی لاٹھی لے کے چل رہے ہیں راستے میں. بولو اگر سینہ پیٹنے سے کوئی حسینی ہو جاتا تو بابا فرید پہلے سینہ پیٹتے. اگر سینہ پیٹنے سے کوئی حسینی ہو جاتا تو سرکار کو سبات پیانے پیر سینہ پیٹ لیتے. سرکار غریب نواز سینہ پیٹتے. قطب الدین بختیار کاکی، بولو نظام الدین محبوب الہی، سرکار قطب عالم شاہ عالم، اتنی دور نہ جاؤ لوگ دیکھا نہیں 800 سال 900 سال پرانے بزرگ. اچھا سرکار تاج الاولیاء سید محمد بابا تاج الدین، سرکار وارث باب، سرکار کالا اعلیٰ حضرت اشرفی میاں، زور سے ہے کوئی جو سینہ پیٹ کر کے حسینی ہوا؟ نہیں، سینہ پیٹ کے حسینی نہیں ہوتے، سینہ ٹھوک کے حسینی ہوتے. زور سے جناب
मातम करते थे, मातम नहीं करते थे, बेटे के गम में आंखों से आंसू बहा करते थे। तो कोई सुन्नी बताओ जो हुसैन के गम में रोता न हो। हमने देखा बाबा फरीदगंज शरीफ की महफिल में जब जिक्र शहीदाने करबला होता तो आंखों से आंसू टपकते, बेहोश होकर जमीन पे गिर जाते। जल्दी से चले, मैं आपको बताता हूँ, सरकार सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा के पोते हैं शेख शैबानी, क्या जब जिक्र हुसैन होता आंखों से आंसू जारी होते और आप आश खा के जमीन पे गिर जाते। जल्दी से चलिए, मैं आपको बता दूं, औलिया अल्लाह की सबने फजल रहमान गंज मुरादाबादी सरकार बारिश से पाक सरकार आला हजरत अशरफ की मियां सरकारे कया जोर से और जोर से अजीजाने मिल्लत है। मैं औलिया की उलमा की बात नहीं कर रहा। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी कहते हैं कि फकीर के मकान के दो महफिलें साल में होती है, एक विलादत रसूल की जिसमें खुशी की जाती है और एक शहादत हुसैन की हम बयान करके आंखों से आंसू बहाते हैं। पता चला जिक्र हुसैन हो, आंखों से आंसू जारी हो जाए, ये हुसैन से मोहब्बत की दलील है। सीना पीटना, खंजर चलाना, तलवार चलाना, कमासनी करना, खून निकालना, हम हुसैनी हैं। अच्छा, ये दलील क्या लाएंगे? तो सुन्नियों को दलील मरगूब करने के लिए ख्वाजा वैसे करनी ने जब रसूलुल्लाह के दांत शहीद हुए तो दांत नहीं तोड़ लिए, वारे प्यारे कैसा तू ऐसी दलील? कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? ख्वाजा वैसे करनी ने अपने सारे दांत तोड़ लिए थे, बताओ। लाओ किताब लाओ, बुखारी में, मुस्लिम में, तिरमिज़ी में, अबू दाऊद में, इब्न माजाह में, सहीह इब्न हिब्बान में, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में। कहाँ लिखा है बताओ? किसने लिखा कि दांत तोड़ लिए? और अगर तोड़े भी तो दांत के बदले में दांत तोड़ा, वहां तो सर उतर गए, तुम सीने तक क्यों महसूस तो सर उतारो। माना ऐसे नहीं होता, मतलब वैसे नहीं होता। किसी नफ्स को ये इजाजत नहीं है कि वो अपने आप को तकलीफ दे। कोई अपना हो तो उसके गम जाहिर करने के लिए आप जो है वो सीना पीटते हैं। बताओ इतना बड़ा मजमा है, किसी के बाप मर गए, दादा मर गए, बेटा मर गया, पोता मर गया, रिश्तेदार मर गए, मातम करके आप उसका गम मनाते हो। बोलो, हुसैन के गम के लिए इश्क हुसैन दिल में होना जरूरी है। पीट के लाल नहीं किया जाता कि सुर्ख है। जब मोहब्बत हो तो खुद ब खुद चेहरे पे सुर्खी आ ही जाती है। देखो कुरान में लिखा हो, जब नामे रसूल खुदा का विसाल हुआ तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा ने अपना हाथ जानू पे मारा। मैं ठीक है, चलो जानू पे मारा तो आप भी जानू पे मारो, सीने पे क्यों मारो? सीने पे क्यों? और मेरी तो एक ही दलील है, गरीब नवाज ने गम हुसैन मनाया, मातम मनाया, क्या बताओ? कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी, बाबा फरीदगंज शकर, सरकार निजामुद्दीन औलिया इलाही सरकार नसीरुद्दीन चराचे दहलवी, ये औलिया अल्लाह की हमारे पास तारीख रखी हुई है। सरकार सैयदना बंदा नवाज के सुदराज सब की हमारे सामने तारीख है। आप तारीख में एक बुजुर्ग दिखाओ, हमारे बुजुर्गों ने अलम उठाया, हमारे बुजुर्गों ने आका हुसैन का रोजा बनाया, हमारे बुजुर्गों ने लंगर किया, हमारे बुजुर्गों ने खिचड़ा पकाया, हमारे बुजुर्गों ने शरबत बांटा। खिचड़ा पकाएंगे, शरबत बांटेंगे, लंगर करेंगे, नज़र करेंगे, नियाज करेंगे, अलम उठाएंगे, ताजिया बनाएंगे, जियारत करते रहे।
حسنین جنتی جوانوں کے سردار ہے کہ نہیں؟ جس کو شک ہے وہ کھڑے ہو جائے، میں دلیل دے دوں ابھی، ہے کہ نہیں؟ ہے نا حسنین کریمین جنتی جوانوں کے سردار، جنتی جوانوں کے سردار ہیں، مگر نیزے پہ قرآن پڑھ رہے ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں، سجدہ کر رہے ہیں۔ سید سجاد زین العابدین ایک رات میں سینکڑوں رکعت نماز پڑھتے، سیدہ فاطمہ زہرا بی بی پاک سلام اللہ علیہا، وہ فاطمہ زہرا جو جنت کی تمام عورتوں کی ملکہ، شہزادی رسول، ملکہ فردوس بری، نور چشم رحمت للعالمین، سیدہ طیبہ طاہرہ کہتی ہے، سجدہ کرتی، اذان فجر کا وقت ہوتا، سیدہ سجدے سے سر اٹھا کے سلام پھیر کر کہتی، پروردگار ایک رات تو اتنی بڑی بنا دے کہ تیری بندی تیری بارگاہ میں جی بھر کے سجدہ کرا۔ رسول اللہ کھڑے ہو گئے نماز میں، پیروں پہ ورم آ گئے، رب خود کہہ رہا ہے یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو تھوڑا کھڑے رہو پھر سو جاؤ، ہے نا؟ رات کو تھوڑا کھڑے رہو حبیب سو جایا جائے۔ یعنی سیدہ عائشہ کہتی ہیں جناب سیدنا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ کے پیروں میں ورم اور آپ کے پیروں میں سوجن آ جاتی ہے، آپ پوری رات نماز کے لیے کھڑے رہتے ہیں، کہتے ہیں افلا عبدا شکورا، کہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں عائشہ، میں تو اپنے رب کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑا رہوں گا۔ تاریخ بتاتی ہے اور حدیث کے الفاظ شاہد ہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کروایا گیا، سیدہ عائشہ نے منع کی، دیگر لوگوں نے منع کیا، مگر سرکار پوری رات کھڑے رہتے تھے۔ اب پروردگار عالم خالق کائنات، زور سے حبیب خدا کا محبوب خدا، تو اس نے دیکھا میرا حبیب میری محبت میں سجدے کے لیے دن بھر قیام میں رہتا ہے، رات بھر قیام میں سجدے میں روزے سے اتنی تکلیف برداشت کرتا ہے، تو اللہ نے کہا امتیوں ان پہ 5 نمازیں فرض ہیں، میرے حبیب محمد پہ 6 وقت کی نماز فرض ہے، یعنی فجر ظہر عصر مغرب عشاء اور ساتھ میں تہجد کی نماز۔ اے پروردگار اپنے حبیب کو ایک وقت زیادہ کیوں فرض کر دیا، ایک وقت کم ہونا چاہیے تاکہ وہ زیادہ اچھے سے دین کا کام کر سکے۔ تو شاید خالق کائنات کے عرش معطل سے آواز آئے، تم سمجھے نہیں، میں نے تہجد اس لیے فرض کر دی ہے کہ تہجد کے لیے رات کو بستر پہ جا کے 1 منٹ سونا ضروری ہے، میرا حبیب بستر پہ سوتا نہیں، مجھے فکر ہوئی میں نے تہجد فرض کر کے اس کو بس سونا لازم کر دیا، نماز پڑھوانا مقصد نہیں ہے، اپنے حبیب کو تھوڑی دیر عید دلوانا مقصد ہے۔ سجدہ لمبا ہو جائے، علی سجدہ کرے، 3 پیاروں میں سے نکال دیا جائے، حسن و حسین وہ ہیں جو سجدہ کریں وقت خنجر، جو سجدہ کریں وقت شہادت، نیزے پہ قرآن سنائیں۔ سید سجاد زین العابدین، سیدنا امام زین العابدین ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھیں۔ سیدنا امام محمد باقر وہ ہے جو ایک رات میں پورا قرآن ختم کرے۔ امام جعفر صادق وہ ہے جو اپنی محفل کے ختم کرنے کے بعد جب مسجد میں جائے تو فجر سے پہلے سجدہ چھوڑے گا اور مسجد سے باہر نہ آئے۔ امام موسی کاظم وہ ہے پورے شہر عراق میں ان سے بڑا کوئی نمازی اور سجدہ کرنے والا نہ تھا۔ امام علی رضا وہ ہے کہ جب ایک بار سجدے میں جاتے تو جب تک کوئی اٹھاتا نہیں اپنے رب کی بارگاہ سے سجدے سے سر نہ اٹھاتے۔ امام محمد تقی الجواد اس لیے تقی کہلاتے ہیں کہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے متقی پرہیزگار اور نمازی تھے۔ امام علی النقی سامرا کی سرزمین پہ سب سے بڑے نمازی کا نام ہے۔ امام حسن عسکری سامرا کی سرزمین پہ سب سے بڑے سجدہ گزار کا نام ہے۔ دیکھا آپ نے جو جنت کے مالک ہیں، جو جنتیں بانٹتے ہیں، جن کی جھوٹیوں کے صدقے
میں نعرہ لگاتا ہوں نا، نعرہ حیدری علی، میں کہتا ہوں نا خیبر خندق خیبر خیبر، حیدر حیدر، بوزل بوزل، اور جو ہے وہ میسم میسم، کہتا نہیں ہوں میں نعرے نہیں لگاتا ہوں. میں کہوں گا نادان تو سمجھا نہیں ابھی. بخار بیماری ہے، بدن پہ حرارت کا آنا یہ ہے سمٹم، نشانی. سمٹم ہے مطلب اندر بخار ہے، حرارت ہے مطلب اندر بخار ہے. زور سے. ابھی کورونا گزرا نا، سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے مطلب کورونا اندر ہے. کورونا سانس لینے میں تکلیف نہیں کرتا، کورونا اندر جاتا ہے تو سانس، یہ نشانی ہے، سمٹم. سمجھے آپ؟ تو بخار اندر ہے، اندر سے طبیعت خراب ہے. بخار کس کو کہتے ہیں کہ جسم کی قوت مدافعت، روگ پرتکارک شکتی، نہیں سمجھے؟ قوت مدافعت یعنی جسم کی جو بیماریوں سے فائٹ کرنے والی، لڑنے والی جو اندر اللہ نے قوت پیدا کیا ہے، جب وہ قوت کم ہوتی ہے تو انسان کے جسم میں بخار آتا ہے. سال میں ایک بار بخار ہونا ضروری ہے تاکہ اندر سسٹم کام کر رہا ہے کہ نہیں اس کا پتہ چلا.